नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अल्लाह को याद करते होंगे, दीन और दुनिया के कामों में मसरूफ़ होंगे। तो इंशाअल्लाह आज हम हज़रत उमर की 7वीं पार्ट करेंगे, 7वां हिस्सा करेंगे या 7वीं क्लास करेंगे। और हमने अब तक बहुत सारी बातें पढ़ी और आज जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हिजरा साल का जो है इफ्तिताह जो है, जो स्टार्ट किया था। दो हमारे पास चल रहे हैं ना, एक जो है ईसवी कैलेंडर जो कि हज़रत ईसा के नाम से, और एक हिजरा कैलेंडर जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्रत के वक्त शुरू हुई। और ये जो कारनामा है हिजरा साल का, ये हज़रत उमर ने जो है इसको शुरू किया था अपने दौरे खिलाफत में। और नॉर्मली तो हम लोग ईसवी करते हैं 2021, और आज क्या है डेट 28 अक्टूबर। लेकिन जो है हिजरा का किसको याद है? आज है 23 रबीउल अव्वल 1446, आई थिंक सो, होपफुली मैं सही होंगी। तो इंशाल्लाह तो फिर हम पढ़ते हैं हिजरी साल का आगाज़। कि एक हुआ क्या कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक के सामने एक डॉक्यूमेंट आया ना, या इकरारनामा आया। डॉक्यूमेंट क्या था कि उसमें उन्होंने कहा कि हम कुछ काम करेंगे, इस तरह की कुछ बात थी। और उस ज़माने में क्या था, वो शाबान का महीना चल रहा था। तो फिर उन्होंने सहाबा अकराम को जमा किया, कहा लोगों के लिए ऐसी अलामत मुकर्रर करो जिसे सब जानते हैं, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसी ख़ास अलामत नहीं थी कि जैसे ये अगर शाबान का महीना है तो कौन सा शाबान का महीना है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या ना। तो एक सहाबी ने मशवरा दिया कि हमें रूमियों के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के एक बड़े हिस्से में रोमन कैलेंडर राय जाए। लेकिन उनकी राय को ये कह के मुस्तरद कर दिया गया कि उनका कैलेंडर बहुत पुराना है, जो कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन से शुरू होता है। फिर एक सहाबी ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम अहले ईरान, अहले फ़ारस का तरीक़ा इस्तेमाल कर लें। तो फिर लोगों ने भी कहा कि होता क्या है कि जब वो नया बादशाह आता है तो वो पहले बादशाह का कैलेंडर ख़त्म करके अपने नया साल शुरू करता है। फिर सारी बहस के बाद ये फैसला हुआ कि देखा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में कितनी देर रहे। जब शुमार किया गया तो पता चला 10 साल बने। चुनाचा, और कुछ लोगों ने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त से कर दें। कुछ लोगों ने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जंग वगैरह में जीते थे उससे कर लें। लेकिन जब ये बात आई कि हिजरत से इब्तदा होनी चाहिए कैलेंडर की, क्योंकि हिजरत के बाद से ही इस्लाम बहुत फैला और बहुत तक़वियत मिली, तो फिर उसके बाद से हिजरा कैलेंडर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हज़रत उमर ने जब हिजरा कैलेंडर किया, तो जो ईरानी कैलेंडर की जिसकी बात हो रही थी या रोमन कैलेंडर की बात, तो वो हिजरा कैलेंडर बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इससे हमें दुनिया की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या नज़र में आ जाता है। यानी कि ये एक ऐसा कारनामा था जो कि हज़रत उमर जो मुमलिकत के हालात तेज़ी से चेंज हो रहे थे, और स्कॉलर कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको इल्हाम हुआ था, इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ रखी थी। और जो उनको इल्हाम में क़ुव्वत मिली थी या जो उनको तदब्बुर की ताकत मिली थी, वो हमेशा ऐसा ही फ़ैसला करते थे जिससे मुमलिकत की बहुत ही अच्छी इस्लाह हो जाए और फलाह हो जाए, और उनके जो बेहतरीन मकासद हैं उसकी तकमील हो जाए। इसलिए हज़रत उमर ने अहद रिसालत को ही इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या इसी हिजरत को करार दिया कि जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ फरमाई थी। और इसी हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने अपने रसूल को नुसरत और कामरानी से नवाजना शुरू किया था, और यही हिजरत अल्लाह के दीन की इज़्ज़त और सरबुलंदी का सबब बनी थी। एक और इतना खूबसूरत वाक़या है। हुआ क्या कि एक मरतबा हज़रत उमर, ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमैर ने फ़ज़ाइल सहाबा जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल का है उसमें से लिया है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमैर से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हमारे दरमियान माल तकसीम कर रहे थे। उन्होंने जब सर उठाया तो एक आदमी को देखा जिसके चेहरे पे कुछ निशानात थे। उन्होंने इससे दरियाफ्त किया, ये क्या है, यानी कि तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे आया ना, क्यों है चोट लगी हुई? तो उसने कहा, ये अल्लाह की राह में मैं जहाद कर रहा था, फ़लाँ जहाद के दौरान मुझे ज़ख़म आए हैं, उसी का निशान है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जब सब माल तकसीम किया ना, तो उसको 1000 दिरहम दिए। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि इसको 1000 दिरहम और दे दो।
پھر تھوڑی دیر بعد کہا اور دے دو، پھر تھوڑی دیر بعد کہا اور دے دو، یہاں تک کہ 4,000 درہم اسے دے دی گئے۔ تو پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ کچھ خیال کرو نا، تاکہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں پہ رہو گے تو حضرت عمر تمہیں دیتے رہیں گے۔ تب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو حضرت عمر نے کہا اگر یہ مزید کچھ ٹھہرتا تو میں اسے جتنا مال بچتا سارا دے دیتا۔ وہ شخص جس کو اللہ کی راہ میں زخم آئے ہوں، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے زخم کے نشانات ابھی باقی ہوں، وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ دیکھیں یہ ان کی محبت تھی اللہ کے دین سے نا۔ ہم روزانہ تھکتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک تھکتے ہیں، ایوری ڈے ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ہم نہ تھکے ہو نا۔ کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر تھکتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج میں اللہ کے لیے کتنا تھکی، گھر کے کام، گھر کے کھانا، گھر کی صفائی، بچوں کے لیے پسند کی چیزیں بنانا، واٹ ایور، سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا گھر جس میں بچوں کی شوق کی چیزیں پک رہی ہیں، ہسبینڈ کی پسند کی چیزیں بن رہی ہیں، یا جو گھر صاف ستھرا ہو رہا ہے، اور وہ گھر جس میں سکون ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے نا، کہ گھر میں ہمارے سکون ہے۔ اور یہ سارے سکون اس لیے آتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت محبت سب کچھ کریں۔ لیکن کیا کبھی ہم رات کو سوتے وقت ہم نے سوچا کہ آج میں نے اللہ کے دین کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اتنا تھکتے تھے، اور جس کے لیے وہ پتھریں کھائیں انہوں نے طائف میں، اور جس کے لیے انہوں نے ان کے پاؤں میں کہ جو جوتے تھے خون سے بھر جاتے تھے، وہ عکاس کے میلوں میں جا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ، اور تیز بخار میں، جبکہ حضرت خدیجہ کہہ بھی رہیں کہ اتنے تیز بخار میں آپ کیوں جا رہے ہیں، تو کہتے تھے شاید کوئی ایک جو ہے سمجھ لے میری بات۔ تو وہ اتنی مشکلوں سے اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے، اگر وہ نہیں کرتے تو شاید ہم لوگ کے پاس پہنچتا بھی نہیں، 2-4 لوگ مسلمان ہوتے، 8 10 15 جو بھی نا، شاید بڑے صغیر پاک و ہند میں آتا بھی نہیں، اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ کا کتنا احسان ہے نا کہ ہم نے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان آنکھ کھولی تو کان میں اذان کی آواز پڑی، اور انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہمیں نہلا دھلا کے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اور ہمارے مغفرت کی دعا کر کے، نماز جنازہ پڑھ کے ہم کو ہمارے اللہ سے ملنے کے لیے قبر میں لٹا کے آئیں گے۔ لیکن ہم سوچیں کبھی، میں خود بھی سوچتی ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے تھکنا، اس آدمی نے اللہ کے دین کے لیے اپنے چہرے پہ زخم کھائے، تو حضرت عمر کو اس پہ کتنا خیال آ رہا تھا۔ لیکن ہم زخم تو نہیں کھا رہے، لیکن ہم تھک رہے ہیں، جتنا بھی تھکیں گے، چاہے ہماری نظر آئے نہ آئے، جسموں پہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا نا، ایک ایک سیل کو ہمارے پتہ ہوگا، اور ایک ایک سیل اللہ کے آگے گواہی دے گا کہ ہم اپنے اللہ کے آگے کتنا جو ہے کام کر چکے ہیں، اور اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کتنا تھکے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ حضرت عمر کا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، یہ ہے غذائی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں نا، کہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مسجد جا رہے تھے، تو آپ نے راستے میں دیکھا کچھ غلہ پڑا ہوا ہے نا، تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، کس نے بتایا کہ یہ جو غلہ ہے یا یہ اناج ہے یہ باہر سے آیا ہے نا؟ آپ نے کہا کہ اللہ اس غلے میں برکت دے اور لانے والے میں بھی۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ تو ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے ذخیرہ کیا؟ لوگوں نے بتایا سیدنا عثمان کے غلام فروغ اور آپ کے فلاں غلام نے ایسا کیا ہے۔ پھر آپ نے دونوں کو بلایا کہ تم نے مسلمانوں کا غلہ کیوں ذخیرہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اپنے مال سے خریدا ہے اور ہم ہی سے فروخت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مسلمانوں کی غذائی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ اس پر افلاس اور جزا مسلط کر دے گا۔ اس پر جو فروخ جو کہ سیدنا عثمان کے غلام تھے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں آپ سے اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں غذائی اشیاء کی آئندہ کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا۔ پھر آپ کے غلام نے پھر وہی بات دہرائی کہ ہم اپنے مال خریدتے ہیں اور خود ہی فروخت کرتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنے مال سے خریدا، میں تو نہیں کروں گا نا۔ تو اس حدیث کے راوی ابو یحییٰ فرماتا ہے میں نے خود دیکھا سیدنا عمر کا وہ غلام جذام کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اور میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی کہ جس نے غلہ اس نیت سے خریدا کہ وہ ذخیرہ کرے گا اور پھر اس کے بعد جب مہنگا ہوگا تو بیچے گا، تو بعد میں چاہے اس نے تھوڑے دنوں کے لیے ذخیرہ کیا اور بعد میں چاہے اس نے مہنگا بیچا بھی نہیں، اس نے سارا جو ہے اللہ کی راہ میں دے بھی دیا، غریبوں کو مسکینوں کو، انلیس کہ اس نے توبہ کر کے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے نا۔ یعنی کہ آپ نے ذخیرہ کیا ہی اس نیت سے تھا کہ آپ جو ہے اس سے پیسے کمائیں گے،
پھر آپ نے بعد میں بیچ دیا، لیکن اگر آپ نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے اور اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر بیچا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر خادموں کے ساتھ برتاؤ نا، کہ حضرت عمر کتنا اچھا اپنے نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ جب حضرت عمر حج کرنے کے لیے مکہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا صفوان بن امیہ نے ایک بڑے برتن میں، جس سے کم 4 افراد اٹھا سکتے تھے، بہت سارا کھانا تیار کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا، اور حضرت عمر کو بھی کہا کہ کھانے میں شریک ہیں۔ جب کھانا شروع ہوا تو جو خادم لوگ تھے وہ اٹھ کر جانے لگے، تو حضرت عمر نے کہا کیا تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ سفیان بن عبداللہ کہنے لگے کہ جو ہے امیر المومنین ایسی بات نہیں، ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت پہ رحم کرے، کیا یہ ابھی تک تخوات میں بٹے ہوئے ہیں؟ پھر سارے خادموں کو حکم دیا کہ تم بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ چنانچہ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو ماسی کام کرنے آتی ہے اس کے لیے ہم اپنی پلیٹ بھی الگ رکھ دیتے ہیں کہ تم الگ پلیٹ میں کھانا کھاؤ۔ پھر وہ ہمارے گھر میں اگر ہم اس کو بٹھا کے کھلاتے بھی ہیں تو وہ اس کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کھلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اچھا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ بھی تو الگ سے بیٹھ کے کھا جاؤ نا۔ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہم اس کو اس طرح نہیں بٹھا کے کھلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تخوات میں بٹنے والا نہ بنائے، ہم سارے لوگوں سے ایک جیسی محبت کریں اور سب کو جو ہے ایک انسان اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق سمجھیں۔ آمین۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر اور بھی 2-3 اچھے واقعات ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔